بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین مکرم، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے وابستہ کیا اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس امت کے خصائص میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس امت کو کچھ ایسے خاص دن اور خاص راتیں عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو اس طرح سے عطا نہیں ہوئی۔ آج ہم چونکہ ماہ محرم الحرام 1446 ہجری شروع ہو چکا، تو ہم یوم عاشوراء کی مناسبت سے جو صوم عاشوراء کی احادیث ہیں اس کی تحقیق، تخریج اور استنادی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ الافادات الحدیثیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم احادیث کے حوالے سے، علوم الحدیث کے حوالے سے اور افادات حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ موقع ہے، عاشوراء محرم بڑا خاص الخاص دن ہے، جس دن میں رب کائنات نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں دنیا میں اتارا، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خاص واقعات ہیں وہ اس دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم ماہ محرم کا جو 10واں دن یوم عاشوراء ہے، اس میں جو روزے کی فضیلت ہے اور حدیث پاک میں جس کو بیان کیا گیا ہے، اس پہ ہی آج گفتگو کریں گے، اسی پہ بات کریں گے۔ یہ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم کو حدیث صحیح میں اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو جو اس کے خلاف روایات ہیں، ضعیف یا موضوع روایات یا بہت شدید ضعیف روایات، تو اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ کا مہینہ جو ہے حدیث صحیح کے مطابق وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں رمضان کے بعد؟ تو آپ نے بھی یہی فرمایا، ما سمعت احدا يسأل عن هذا الا رجلا سمعته يسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد عنده۔ فرمایا کہ میں نے کسی شخص کو ایسا سوال کرتے پوچھتے ہوئے نہیں سنا، البتہ یہ دیکھا ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا اور میں نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب اس نے پوچھا کہ ایو شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کہ میرے آقا رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ تو قال ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ فرمایا اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھنا چاہو تو محرم کا روزہ رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کو امام عبداللہ بن احمد نے بھی روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ نعمان بن سعد عن علی وقال حدیث حسن غریب، امام ترمذی نے کہا۔ امام حیثمی
وہ بھی اس کو لائے ہیں الترغیب والترہیب کے، امام اصبہانی لائے ہیں الترغیب والترہیب کے اندر۔ اور پھر اگلی روایت جو ہے اس میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان افضل الصلاۃ بعد المفروضہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کو پڑھی جاتی ہے نصف شب میں، یعنی آدھی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اللہ کے اس مہینے کا ہے جسے تم محرم کہہ کے پکارتے ہو۔ اس کو بھی امام نسائی نے، امام طبرانی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور یہ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمہ اللہ بھی اس کو لائے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ 191 میں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عرفۃ کان لہ کفارۃ سنتین، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کا کفارہ ہے۔ ومن صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جس شخص نے محرم کا روزہ رکھا اس کے لیے ایک دن جو ہے وہ 30 دن کے کفارے کے برابر ہوگا۔ اسے بھی امام طبرانی نے الجامع المعجم الصغیر کے اندر وہ لائے ہیں، اور کہتے ہیں امام منذری کہتے ہیں ترغیب و ترہیب میں واسنادہ لا باس بہ، الہیثم ابن حبیب وثقہ ابن حبان۔ امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں لائے ہیں جلد 3 صفحہ 190 میں۔ تو اب یہ فضائل کا جو معاملہ ہے عاشوراء کے، اور خاص طور پہ اس کے روزے کے، اس پر اتنا کام کیا گیا ہے کہ شاید ہی کسی خاص دن پر، سال کے کسی خاص دن پر اتنا کام ہوا ہو، اتنی تحقیق ہو، یعنی ایک دن ہو عاشوراء اور اس پر ائمہ امت نے، محدثین کرام نے اس اہتمام سے، التزام سے کام کیا ہے کہ ایک دفعہ تو بندہ حیرت کے سمندر میں گم ہو جاتا۔ یہ ترغیب و ترہیب جو ہے وہاں سے میں نے یہ روایات پڑھی ہیں، امام ذکی الدین المنذری رحمہ اللہ کی کتاب۔ اب میرا اس پر چونکہ تحقیق تھی، تھیسس تھا اہم فل کا، فضائل ایام و شہور پر مبنی جو حدیث ہیں اس کی میں نے تحقیق کی تھی اس دوران، تو وہاں سے بھی میں اپنی یہ چونکہ کتابی شکل میں تھی، اسے چھپ گیا تھا اسلامی سال کے روشن دن درخشاں راتیں، تو کچھ اختصار کے ساتھ میں کچھ اشارات جو ہیں، افادات، وہ یہاں سے عرض کر دیتا ہوں۔ یوم عاشوراء جو ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر علماء متقدمین اور علماء حدیث نے اس پر بہت گراں قدر علمی سرمایہ بہم پہنچایا ہے۔ حدیث کی جو محات الکتب ہیں ان کے علاوہ اس حوالے سے مستقل کتب و رسائل، اجزائے حدیثیہ کثیر تعداد میں مطبوعات و مخطوطات کی صورت میں موجود ہیں۔ علامہ حافظ ناصر الدین الدمشقی رحمہ اللہ کا رسالہ اللفظ المکرم فی فضائل عاشوراء المحرم، امام بیہقی رحمہ اللہ فضائل الاوقات میں، اور ابن رجب حنبلی لطائف المعارف میں عاشوراء کے فضائل پر مبنی روایات کو لائے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اجمالی سی فہرست ہے فضائل عاشوراء کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور کچھ مزید افادات اس حوالے سے ہم اگلے کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اس کے دوسرے حصے کی شکل میں، تاکہ یہ ایک گفتگو مکمل ہو جائے۔ فضائل عاشوراء میں روزے کے، صوم عاشوراء کی جو حدیث اور روایت ہے اس حوالے سے اللہ تعالی ہمیں عاشوراء کی اور صوم عاشوراء کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔